یمن کا حاکم ابرہا ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے 570 عیسوی کو مکہ آیا، بڑا لشکر، اور اس کے لشکر میں جنگی ہاتھیوں کا ایک دستہ تھا، 10 یا 12 کی تعداد، اور ان ہاتھیوں میں سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اب سنیں، آپ حیران ہوں گے، خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا اور قریب آیا، اور اس نے سب سے بڑے ہاتھی، اب حملے کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے کعبہ پر، اب تو مسجدیں بند ہو رہی ہیں نا، کعبۃ اللہ پر خانہ کعبہ کو گرانے آیا، لشکر موجود، آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس نے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو مکہ کی طرف جب ہانکا تو وہ آگے نہ بڑھا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ یعنی کعبہ کا حیا جانور بھی کر رہا ہے، ہاتھی جانور ہے نا، اور کسی طرف اس کو اٹھاتے تو وہ چل پڑتا، ادھر نہ جاتا، بس اتنا ہی ہوا۔ بس پھر مالک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جب اس طرح اس نے کوشش کا آغاز کیا، بس پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور ہر ایک پرندہ کی چونچ میں ایک پتھری سنگریزہ جس کی مقدار چنے یا مسور کے دانہ کے برابر تھی، ہر پرندے نے کنکری اپنی چونچ میں، دونوں پنجوں میں ایک ایک اس نے سنگریزہ، یعنی 3 اس نے پتھریاں ہر پرندے کے پاس تھیں، ایک سنگریزہ چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔ کوئی آرمی نہیں بلائی، کوئی جہاز نہیں آئے، کوئی ڈرون میزائل وغیرہ یہ نہیں آئے، قدرت کے ہاں یوں ہی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ اشارہ کرتا ہے، کام ہو چکا ہوتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہی عظمتوں والا ہے جس کے دست سے قدرت میں ہر شے کا کنٹرول ہے۔ پرندے بہت تعداد میں اس رنگ سے آئے، اب حملہ دیکھیں، ہر پرندہ ایک کنکر پھینکتا، اور وہ لشکر کے ایک فرد کے فولادی خود، جو ہیلمٹ ہوتا ہے جو آج کل پہنا جاتا ہے، اس لشکر کے سر پر جو ایک لوہے کا خود اس پر لگتا، اس کے پار، پھر اس کی زرہ کو لگتا، اس کے بھی پار، پھر اس کے جسم کو لگتا، جسم کو چیرتا ہوا وہ تھوڑا سا مسور کے پتھر جیسا بریک دانہ جسم کو چیرتا ہوا زمین کے اندر دھنس جاتا۔ نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، اور ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ لشکر کا اکثر حصہ وہیں ہلاک ہو گیا، اور یہ واقعہ محرم کے مہینہ میں ہوا، اور ماہ ربیع الاول اسی سال 570 ہجری کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا حبیب آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور آخر میں فرمایا فجعلہم کعصف ماکول، پس اللہ نے بنا دیا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔